بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے مسند پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی بادشاہت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینے سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کوفہ پہنچے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کی خبر سنی، مگر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا تھا، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے وہ آپ کو یہاں سے لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ تو بتایا گیا یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قافلوں کو یہیں پر روک دیا جائے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ اصحاب آپ کے حکم کی تعمیل کرنے لگے اور کربلا کے بنجر مقام پر خیمے لگا دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اس کو زندہ اور آباد رکھ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات پتہ کر کے آؤ، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے۔ وہ کوفہ کے گورنر کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں میں بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو جان کی امان کا وعدہ دے کر گرفتار کر لیا اور بعد میں ان کو کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد فرد اپنے چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے باخبر کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔
امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ لیکن افسوس، سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عباس کا نام آتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ محترمہ سے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے رستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق پر ڈٹے رہیں اور حق پر رہتے ہوئے جنگ کریں۔ لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے۔ اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس سے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کو خوش کر سکے۔ روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے 4 محرم الحرام کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے اور 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدی فوج میں تنازع پانی کا تھا اور اس پر ہی لڑائی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا تھا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی۔ یہ کن ظالموں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے؟ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا، آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ شمر نے آتے ہی اپنی چالاکی اور عیاری کا استعمال کرنا چاہا اور اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھیجوایا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے الگ ہو جائیے، آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا، آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ اور آپ کے بھائی سمیت امان میں ہیں، آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کو یقین ہو گیا تھا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پر ہے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور پھر کہا کہ آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے روشنی بھی کم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو کہا، عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔
10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم کی شام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں حائل تھا۔ پیاسے بچوں کی سسکیاں ماحول کو پرآشوب بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس، بی بی سکینہ اور علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے تیر مشکیزے پر مارا۔ پانی سارا ضائع ہونے لگا۔ آپ نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں کیا۔ آپ نے تلوار والا ہاتھ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند ہی رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی بھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جان نثار آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دی کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں مصروفیت ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرأت جتا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی بدبختوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب نماز میں مصروف ہوتے تو خدا کی یاد میں اس قدر ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو یزید کے دربار میں پیش کر دیا۔